سر کل ہم کسی سے پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر زیادہ وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں، تو نئے فارمولا میں پاپولیشن کی پرسنٹیج کم کی جائے گی اور صوبوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ خود اپنے مقامی وسائل بھی پیدا کریں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک طرف آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو انکریج کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ پاپولیشن پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس طرح سے جو ہے وہ پاپولیشن کو کانسٹیٹیوشنلی انکریج کریں اور ادروائز صرف زبانی کلامی جو ہے وہ دوسری بات کریں، تو اگر پھر اگلے یعنی کوئی 30-40 سال میں اگر آپ 50 کروڑ ہو گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ جتنی مرضی ترقی کرنے پر حال آج سے برا ہوگا. سر جب آپ آئینی عدالت بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے اس کو بڑھا دیا جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی درست ہے. یہ درست ہے. تو ریٹائرمنٹ ایج 70 سال کی جائے گی؟ جی نہیں، 68 ایئرس. چلے اب صبح مسودہ آ جائے گا آپ کے سامنے. ہاں 68 ایئرز. میں 70 سال اس لیے بول دیا تھا کہ آپ بڑے فراختی آدمی، آپ نے کہا ہوگا ایک ہی دفعہ 70 کر دیتے ہیں. تو سر ترکئی صاحب سے بھی اس پہ رد عمل لے لیں. شہرام صاحب، یہ دو بڑی باتیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ججز کی ریٹائرمنٹ ہے 68 ایئرس. دیکھیں، ہم تو پہلے ہی اپنا اس پہ تحریک انصاف اپنا موقف دے چکی ہے کہ اس کی کیوں ضرورت آئی، اس سے سسٹم کو کیا فائدہ ہوگا. آپ ایک پارٹی کو کلیم کرنا چاہتے ہیں، ایک لیڈر کو، اس کے ویژن کو، اس کے حساب کتاب کو، اور اس سے پھر جو فیصلے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ کیا ڈیبیٹ ہوگی. اور اس کو ابھی بھی کوشچن مارک ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم اور آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا ہے نا. آپ ایک اور ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو رانا صاحب ان کی پارٹی، ان کی حکومت لے کے آ رہی ہے. تو میرے خیال سے اخلاقی جواز تو یہ تھا کہ پہلے جو پروسیس چل رہا ہے اس تک ویٹ کرتے کہ اس پہ کیا ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز کی ایج کی بات ہے، مطلب ان کے لیے عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہے، سسٹم کو اس سے کیا فائدہ ہے. ہمیں یہ بتائے کہ اگر یہ ایک جج 62 یا 64 میں ریٹائر ہوتا ہے، وہ 78 اس کی عمر اس بینچ کے لوگوں کی کیوں کی جا رہی ہے؟ 65 سے 68 کرتے ہیں. 65 3 سال بڑھایا جا رہا ہے. کوئی اسپیسیفک لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور ان کو اس لوپ میں لایا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے پہلے جج ہوں گے، شاید موسٹ لائکلی سب سے پہلے بینیفیشری وہی ہوں گے. دیکھیں تو ہر چیز کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ وہ کام کرنا کیوں چاہتے ہیں. اگر میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور ہم سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اس کی یہ لوگ سب سے زیادہ قیمت آج تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن فیوچر میں شاید یہ ہم سے زیادہ قیمت ادا کریں. رانا صاحب، جو ججز کی ٹرانسفر والا ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے. ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر رد عمل آئے گا اور آپ اس میں پروویژن ڈالنے جا رہے ہیں کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے اوپر کیا رد عمل ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ جی میں اس کے اوپر عرض کرنے سے پہلے جو ترکئی صاحب نے فرمایا ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا اس میں کیا فائدہ ہے. سارا فائدہ ہی لوگوں کا ہے. یہ یعنی آئینی کیسز جو ہے وہ 5% ہوتے ہیں اور وہ ٹائم لیتے ہیں 50%. یہ آئینی بینچ کے ججز جو ہیں وہ آدھا دن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرا کام بھی کرتے ہیں یا دوسرا کام کرنے کا ان کو وقت ہی نہیں ملتا. اب اگر 24 میں سے جو ہے وہ 11-12 جج جو ہے وہ یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر جو عام آدمی کے کیسز ہیں وہ تو پھر اسی طرح سے جو ہے نا پھر ان کو تو 15 سال ہی لگیں گے. تو سر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کتنے جج رکھیں گے اور جو سپریم کورٹ ہوگی اس میں کتنے جج رکھیں گے؟ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ بالکل اس کا کام ہی علیحدہ ہوگا اور وہ اس کا باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ 724 جو ہے وہ دوسرے کیسز کو سنے گی اور اس کی تعداد بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ جو بھی اس وقت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پوری کی جائے گی. اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز جو ہیں یہ صرف کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ کیس جو ہے وہ سنیں گے جو کہ ٹوٹل کیسز کا 5% ہے. آئینی عدالت میں کتنے جج ہوں گے؟ 100% ٹائم
اور دوسری جو بات آپ نے سر آئینی عدالت میں کتنے جج ہوں گے؟ آئینی جج تعداد میں جو ججز کی تعداد ہے وہ غالباً کوئی ابھی میرا خیال ہے کہ شاید اس پہ کوئی جو ہے وہ ڈرافٹ، کیونکہ ہم نے اس مرتبہ یہ کیا ہے کہ جو پچھلی دفعہ تھا نا کہ جی ایک ڈرافٹ آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، ڈرافٹ اب ایک ہی تیار ہوگا اور وہ صبح کیبنٹ پہ پیش ہوگا. تو سر 8 یا 8 سے زائد؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی کے لگ بھگ کوئی جو ہے نا مائنس پلس ہوگی. اور سپریم کورٹ میں کتنے ججز رہ جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے جج کی تعداد تو میرا خیال ہے شاید 32 ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 24 ہے. تو 24 پہ آپ فکس کر دیں گے؟ نہیں، لیکن 24 سے خیر وہ تو یعنی جو ہے وہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے. اگر 32 بھی ہو جائے تو وہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوڈ ہے اس کے حساب سے کم ہے. اچھا، باقی آپ نے بات کی تھی ٹرانسفر کی. ایک اور بات بتا دیں، سپریم کورٹ سپریم ہوگی یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم ہوگی؟ نہیں، وہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایکول ہوگا. دونوں کا سٹیٹس ایکول ہوگا، تو پھر 2 ججز ہوں گے، ایک چیف جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اور ٹرانسفر کا کیا پروسیجر ہوگا سر؟ ٹرانسفر کا پروسیجر جو ہے نا، پہلے تو یہ ہے نا کہ ایڈوائز کرتا ہے اپنا پرائم منسٹر، اور اس میں پہلے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی کنفرنس دیتا ہے، پھر وہ دوسرا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کنفرنس دیتا ہے، پھر وہ جج کی کنسرن لی جاتی ہے. تو وہ اختیار جو ہے وہ حکومت میں ڈرا کر رہی ہے، اور ٹرانسفر کا اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو دے رہی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا طریقہ وہی ہوگا جیسے ابھی آئینی عدالت بنانے کا طریقہ کار ہے، آئینی بینچ بنانے کا؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تو ایک علیحدہ باڈی ہے جو ججز کو جو ہے وہ انڈکٹ کر سکتا ہے، اپنا فارغ کر سکتا ہے، کنفرم کر سکتا ہے، تو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. اس میں لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور اس میں نمائندے جو بار کے ہیں وہ دوبارہ بیٹھیں گے. اس میں بار کے بھی نمائندے ہیں، اس میں حکومت کے نمائندے بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہے. صحیح. شہرام صاحب سے اس پہ رائے لے لوں کیونکہ یہ 2 بہت ہی بڑی خبریں ہیں اور ان کو شاید ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر متاثر بھی زیادہ کریں. سر 2 باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو چیف جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس کے مطابق ہی ایک چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ، 2 برابر کی عدالتیں. دیکھیں قانون تو آبویسلی رانا صاحب کیونکہ وکیل ہیں تو بہتر چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جنرلی جو پرسپشن ہے یا جو ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں، رانا صاحب نے بات کی کہ جی 5% جو آپ کے یہ مسئلے ہوتے ہیں یہ نارمل لوگوں کے مسئلوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، آئینی بینچ کی طرف ہو جاتے ہیں وہ کیسز. تو آپ 5% کے لیے 8 ججز لگا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بالکل وائز ڈیسیجن نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں 5% کے لیے آپ بندوبست کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ 24 ججز ہیں، 32 ہیں، ان کو جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ جی تعداد کم ہے، شاید زیادہ ہونی چاہیے. اگر حکومت 32 کے بجائے 42 کر لے، پورے پاکستان کے کیسز ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے ججز کا نمبر بڑھا دے، جہاں پہ سب سے زیادہ کیسز ہیں ان کے لیے ہم بندوبست نہیں کر رہے، جہاں پہ 5% کیسز ہیں اس کے لیے ہم اتنی بڑی کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں. 5% کے اوپر آدھا ٹائم لگ جاتا ہے. بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ججز بڑھا دیں اور دیکھیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بینچ بنائے، وہ اس کو ڈیل کرے، ٹھیک ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ 2 عدالتیں بڑھ جائیں گی، یہ ایک ایشو ہے جو کل آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. 2 عدالتیں بنیں گی تو ایک سپریم کورٹ نہیں ہوگی، 2 سپریم کورٹ ہی ہوں گی، بقول رانا صاحب جو بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ججز کی ٹرانسفر، ایک بندہ ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اس کا کیریئر ادھر ہے، اس کا پورا حساب کتاب ہے، اور وہاں پہ اس کو وہ بیٹھا ہے، اس کا پورا حساب کتاب ادھر ہے. اچانک لیٹر آتا ہے اور میجورٹی حکومت کی ہے ادھر، کیونکہ آج یہ حکومت میں ہے، شاید کل ہم حکومت میں ہو، پرسوں کوئی اور حکومت میں ہوگا، تو جو حکومت میں ہوگا اس کو ایڈوانٹیج ہوگا جج کو تبدیل کرنے کا. جج آبویسلی پھر منیورنگ بھی کریں گے، انسان ہے نا، ہماری سوسائٹی کے ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ جج ہیں، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کیا ہے. پھر وہ دیکھے گا کہ جی میں فیصلہ کیا دیتا ہوں.
پھر وہ اس طرح کے فیصلے کے حساب سے پھر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوگی. ابھی تک تو میرے خیال سے جو پچھلی آئین میں تھا اس میں تھا کہ ان کا کنسرٹ تھا, کنسرٹ ختم ہو جائے گا تو ججز سے بیسیکلی سرکاری افسر بن جائیں گے, پھر وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے چکر میں لگ جائیں گے. تو انصاف ہوتا ہوا نہیں دکھایا جائے گا یا ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ سمجھتے ہیں اس کے منافی ہو جائے گا؟ وہ منافی ہو جائے. دیکھیں, اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے. یہ چیزیں بدلتے پاکستان میں دیر نہیں لگتی. آپ حکومت میں ہوتے ہیں, اگلی صبح آپ حکومت میں نہیں ہوتے, آپ جیل میں ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے, پولیٹیشنز کو, سب کو. ہماری تو پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا نا, رانا صاحب کی پارٹی کا اور باقی پیپلز پارٹی کا, اور ان کا بڑی بار ایکسپیرینس ہوا ہے. اگر پولیٹیشنز اپنے پرانی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے, سو یو اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر. آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کون سی چیزیں ہم نے اچیو کی ہے؟ 26 میں ہم نے کیا اچیو کیا, 27 بھی آ جائے گی, کیا اچیو کریں گے؟ رانا صاحب نے کہا اگر کچھ رہ گیا تو 28 میں بھی کر دیں گے. میری رائے ہے کہ اتنی چینجز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پیپر پہ لکھ دے, اپنا آئین بنا لے اپنی مرضی کا, وہ سارا پاس کروا لے. رانا صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے ایگزیکٹو میجسٹریسی کے حوالے سے. یہ 2001 میں آپ نے اس چیز کو ختم کیا تھا اور بڑا اس کا کریڈٹ اس وقت کلیم کیا گیا تھا, محنت کی گئی تھی کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. اب آپ اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یہ اس شکل میں تو واپس نہیں لایا جا سکتا, لیکن بہرحال یہ تجربہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا. تو ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں, اس شکل میں تو نہیں جس شکل میں تھی, لیکن کسی نہ کسی صورت میں اس کا واپس لایا جانا جو ہے وہ عمومی اور جو مجموعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. تو سر پھر ڈی سیز بڑے پاورفل ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے جتنے اس وقت تھے, لیکن دیر شوڈ بی اے بیلنس ریشنل.